بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، پورے سال میں کچھ دن یا کچھ راتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، کچھ لمحات بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ان قیمتی لمحات میں سے یہ شب برات بھی ہے۔ بڑی عمدہ، بڑی زبردست، بڑی اعلیٰ رات ہے کئی روایتوں میں، بلکہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے موجود ہیں جن سے شب برات کی فضیلت یا شب برات میں عبادت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ ان صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل نقل فرمایا ہے کہ شب برات میں عبادت یقیناً ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کرنا کیسے چاہیے؟ عبادت کرنا چاہیے تو سمجھ میں آ گیا، لیکن عبادت کیسے کرنا چاہیے؟ طریقہ کیا ہے اس کا؟ ہمیں اس رات میں کرنا کیا چاہیے جس سے ہمیں اس رات کی برکتیں حاصل ہو؟ اس کے لیے دیکھو دوستو بزرگوں، 2-3 باتیں آپ کے سامنے ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ شیئر کرتے ہیں۔ اگر یہ باتیں ہم کو سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ یہ رات ہماری برکت والی اور بڑی بھلائی اور خیر والی بن جائے گی۔ سب سے پہلی چیز جس کا ہم ترغیب دیتے ہیں، ہم آپ کو تلاوت قرآن کا پہلے نہیں بولیں گے، نفل نمازوں کا نہیں بولیں گے، صلاۃ و تسبیح کا آپ کو پہلے نہیں بولیں گے۔ پہلے ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ اللہ نے اگر اپنے گھر میں آپ کو بلایا ہے نا عبادت کرنے کے لیے، تو آپ کوشش کریں کہ جتنی آپ کی فرض نمازیں چھوٹی ہیں نا، وہ کوشش کریں آپ ان کو ادا کرنے کی۔ سب سے زیادہ مقدم آپ کے لیے وہ آپ کی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں۔ صلاۃ و تسبیح تو ٹھیک ہے، پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ تلاوت قرآن کریں گے ثواب، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ صلاۃ توبہ پڑھیں گے ثواب، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہے۔ یہ سب نفل اور سنتیں ہیں، لیکن جو نماز آپ کے ذمے میں باقی ہے وہ تو فرض ہے، اس کو تو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی کہ تو فرض کیوں چھوڑ کر آیا تھا؟ اس لیے سب سے پہلا کام، اگر اللہ نے ہمیں ایکسٹرا ٹائم عبادت کا موقع دیا ہے، توفیق دی ہے، دل ہمارا نرم ہوا ہے، تو کوشش کریں کہ نوافل کے بجائے فرض نمازیں جو ہماری چھوٹی ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ اب فرض کیسے ادا کرنا ہے، قضاء عمری کیسے پڑھنا ہے، جو ہمارے ذمے جو چھوٹی ہوئی نمازیں ان کو اپنے ذمے سے کیسے ساقط کرانا ہے، اس کے لیے مستقل ہمارا ویڈیو موجود ہے۔ لنک اس کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے کہ ہماری چھوٹی ہوئی نمازوں کی ہم قضا کیسے کریں گے، اس کو وہاں سے دیکھیں اور اطمینان سے قضا نمازوں کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ یہ پہلا کام ہے جو ہمیں شب برات میں کرنا ہے۔ ہاں، قضاء عمری جو ہے یا جو قضا نمازیں ہماری ہیں، اگر وہ ہم نے ادا کر لی ہیں، ہمارے ذمے نہیں ہیں اور مزید ہم ثواب کمانا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صلاۃ التوبہ پڑھنا چاہیے۔ صلاۃ التوبہ کے بارے میں مستقل ہمارے چینل پر صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے مستقل موجود ہے۔ آپ صلاۃ التوبہ وہاں سے اطمینان سے دیکھیں، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں ہے موجود، آپ وہاں سے دیکھ لیں کہ صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 3 پر ہے صلاۃ التسبیح کا اہتمام۔ صلاۃ التسبیح بڑی برکت والی اور بڑی اہم نماز ہے دوستو، اس کا بھی مستقل ایک ویڈیو موجود ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک بھی موجود ہے۔ یہ بڑی اہم کلپس ہے شب برات کے بارے میں، دوستو بزرگوں ان کو آپ دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، کافی اہم باتیں ہم نے وہاں اپلوڈ کر رکھی ہیں۔ چوتھا کام ہمیں کرنا ہے، مزید اور بھی جو کام ہوتے ہیں ذکر کریں، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ ہے، استغفار ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ ساری چیزیں یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے اس رات میں جتنا ہو سکے۔ 5ویں چیز ہے قبرستان جانا۔ شب برات میں 5ویں عبادت جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے قبرستان جانا۔ قبرستان جانے کے سلسلے میں بھی مستقل ایک ویڈیو موجود ہے، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں ہے، وہاں سے اس کو بھی دیکھ لیں کہ قبرستان جانے کا طریقہ کیا ہے اور روایت سے اس کا ثبوت کیسے ہے، وہ بھی ہم نے سمجھایا ہے۔ دیکھو دوستو بزرگوں، یہ تو کرنے کے کام ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ کچھ نہیں کرنا ہے تو اللہ کے واسطے اس رات میں ہو ہلہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، گھر جا کے اطمینان سے سو جائیں، کوئی گناہ نہ کریں، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ روزانہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، لیکن خاص طور سے آج کی رات میں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ دکھاوا نہ ہو، کسی کو ایذا نہ ہو۔ میرے 2 جملوں دوستو بزرگوں دھیان رکھو، ہماری کسی عبادت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ہماری کسی عبادت سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بڑے گہرے جملے ہیں، میں اگر کھل کر اس کو سمجھانے جاؤں گا تو پھر وہی بات آئے گی کہ کچھ لوگوں کو ہماری بات چبھے گی اور برا لگ جائے گا۔ کسی کو ایذا نہ ہو اور کیا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ یہ 2 چیزیں ہمیں ہر عبادت میں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ عبادت اس رات میں کیسے کرنا ہے بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ کرے کہ یہ رات ہمارے لیے بڑی برکتوں والی اور خیر والی بنے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کی ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے۔